السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کل روزانہ مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ 2-3 دن کا جو تجربہ ہے وہ بڑا خراب رہا، تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ مجھے بالکل صحیح سے سن پا رہے ہوں گے۔ کنفرم کر دیجئے، میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہونے والا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا جو کرمنل جسٹس کا سسٹم ہے اس کے اوپر بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس اعتراض کی وجہ کیا ہے، اس آبجیکشن کی وجہ کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو سسٹم ہے اسلام کا یہ کیوں جسٹیفائیڈ ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ذرا غور سے سنیے گا انشاءاللہ۔ کوشش کروں گا کہ جتنی دیر میں ہم روزانہ تفسیر کرتے ہیں اتنی ہی دیر میں آج بھی اس موضوع کو سمیٹ دیا جائے۔ تو قرآن کریم کی سورہ مائدہ آیت نمبر 45، بلکہ میں آیت نمبر 44 سے شروع کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی، فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، کہ جس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ بہت سے لوگ اس آیت کو پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ ارے قرآن تو تورات کی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تورات میں ہدایت ہے اور نور ہے، تو پھر مسلمان تورات کو کیوں نہیں فالو کرتے، قرآن کو کیوں فالو کرتے ہیں جب اس میں بھی ہدایت اور نور ہے؟ دراصل وہ اس آیت کا مفہوم صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی تھی، انا انزلنا التوراۃ، ماضی میں جس وقت قرآن یہ نازل ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے، اس سے پہلے تورات نازل ہو چکی تھی، تو ہم نے نازل کی تھی، اور اس وقت اس میں ہدایت اور نور تھا، لیکن پھر اس کے بعد یہودیوں نے اس میں تحریف کر دی۔ جب اس میں تحریف کر دی، ڈسٹورشن ہو گیا، تو اب ظاہر ہے کہ ایک ڈسٹورٹڈ کتاب میں نہ تو ہدایت ہو سکتی ہے نہ نور۔ لیکن جب اس میں ہدایت تھی اور نور تھا تو یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، تمام نبی جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے اسی کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور تمام اللہ والے اور علماء بھی اسی پر عمل کرتے رہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تورات میں آج بھی نور اور ہدایت ہے اور تورات میں تحریف نہیں ہوئی ہے، ڈسٹورشن نہیں ہوا ہے، بلکہ اسی آیت سے 2-3 آیتوں پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ یہودی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے الفاظ کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی ان میں تحریف کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے الفاظ کو بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی پہلے کہہ چکا ہے کہ یہودی اور ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو اسکالرز ہیں، وہ تورات کے اندر تحریف کر دیتے ہیں، حالانکہ تورات تو وہ تھی جس کو ہم نے نازل کیا تھا اور جس کے اندر ہدایت تھی اور جس میں نور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کو پروٹیکٹڈ نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے اس میں تحریف کر دی، اس میں بدل دیا جو کچھ بھی بدلنا تھا۔ اور اسی طریقے سے انجیل بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور انجیل کو بھی پروٹیکٹڈ نہیں بنایا، پریزرو نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں نے انجیل میں بھی جو تبدیلی کرنی چاہیے کر دی، اور آج تک کرتے آ رہے ہیں، اور خود اس بات کا ایڈمیشن کرتے ہیں، خود اس بات کو ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ فلاں ورژن ہے، یہ جیمز ورژن ہے، کنگز جیمز ورژن ہے، اس کے اندر یہ آیت ہے، فلاں ورژن کے اندر یہ ورس نہیں ہے۔ تو آپ کسی بھی عیسائی اسکالر سے پوچھیں، وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں ہم لوگ تو اس کے اندر چینجز کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر روز اول سے آج تک ایک حرف بھی نہیں بدلا ہے، اور یہ ہمارا دعویٰ ویسے ہی نہیں ہے۔ آپ ادھر ادھر لوگوں کی ویڈیو سنتے ہیں، فالتو قسم کے لوگوں کی، اور وہ لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے خصوصاً دلوں میں شک پیدا کرتے ہیں جھوٹ بول کر۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے کہ قرآن کریم میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں، آیت نمبر 45 میں یہ کہتا ہے
کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے تورات میں یہ بات لکھ دی تھی، ہم نے تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی اس کے علاوہ جو دوسرے زخم ہیں ان کا بھی اسی طرح بدلہ لیا جائے گا. فمن تصدق بھی، ہاں اگر کوئی شخص معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ، تو پھر یہ ظالم کے لیے یا مجرم کے لیے اس کی معافی کفارہ بن جائے گی. ومن لم یحکم، اور جو ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، کہ جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ حکم تورات میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا تعلق مسلمانوں سے کیا ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے. اللہ تو قرآن میں یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تورات میں یہودیوں کو یہ حکم دیا تھا، تو یہ یہودیوں کی شریعت میں تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسلام کی شریعت میں کیسے ہوا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں کیسے ہوا؟ قرآن تو اس کو ریفرنس دے رہا ہے تورات کا. تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب اسی آیت میں، اور وہ یہ ہے کہ اسی آیت میں آخر میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے اس بیان کردہ نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ ظالم ہے. اب اس کا تعلق صرف تورات سے نہیں رہا، بلکہ رہتی دنیا تک جو بھی اس قانون کو نہیں مانے گا، اس قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، وہ ظالم ہوگا. چاہے اب شریعت حضرت عیسیٰ کی ہو یا حضرت موسیٰ کی ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. اب میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت آپ کے پاس اس وقت آئے گی جب ملک آپ کا ہو، جب آپ کی اپنی حکومت ہو، مسلم میجورٹی ہو. آپ اگر مائنورٹی میں کہیں ہیں اور وہاں یہ کہیں کہ نہیں ہم تو جناب اپنا کرمنل کوڈ لے کر آئیں گے اور تمام لوگوں کے اوپر ہمارا کرمنل کوڈ لاگو ہونا چاہیے، آپ اس کی تحریک چلا دیں. اگر آپ اس کی ریشنلٹی کو ثابت کر رہے ہیں اور سامنے والا جو کہ غیر مسلم ہے یا غیر مسلم حکومت مثلا آپ کے نظام کو ایکسپٹ کر لیتی ہے یہ جان کر کہ ہاں بھئی یہ بہت زیادہ جسٹیفائیڈ ہے اور بالکل ٹھیک ہے، تو بات الگ ہے. لیکن اگر حکومت آپ کی نہیں ہے اور آپ نے حکومت سے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے قانون کو مانیں گے اور پھر آپ یہ تحریکیں چلائیں کہ نہیں جی ہمارے قانون کو ساری دنیا کے اوپر نافذ ہونا چاہیے، تو یہ چیز انصاف کے خلاف ہوگی. انصاف یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو اپنے ممالک ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں وہ اس سزا کو یا اس قانون کو لے کر آئیں. تو وہاں تو لے کر آتے نہیں ہیں. 50 سے زائد مسلمانوں کے ممالک ہیں اور ان میں سے 2-3 کے اندر ہی شاید یہ نظام ہوگا، اس کے علاوہ دوسرے ممالک کے اندر یہ نظام نہیں ہے. اور جہاں یہ نظام ہے وہاں پر بھی کوئی جو 100% نظام ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. یہ بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن ہے. خیر، تو ابھی اس وقت ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ غیر مسلم ممالک میں یہ سزا نافذ ہونی چاہیے یا مسلم ممالک میں نافذ ہونی چاہیے. ہم صرف ان سزاؤں کی ریشنلٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ سزائیں ریشنل ہیں یا نہیں ہیں. قرآن نے دیکھیے 4 حدود کو بیان کیا ہے اور ایک قصاص کو بیان کیا ہے. 4 حدود کیا ہیں؟ جو سزائیں قرآن اور سنت میں آئی ہیں ان کو حد بولا جاتا ہے. حد کے معنی آتے ہیں روکنا. چونکہ سزائیں جرم کو روکتی ہیں تو اس لیے ان کو حدود بولا جاتا ہے. صرف 4 جرائم کی سزا بیان کی ہے. پہلا جو جرم ہے وہ ہے چوری. چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا. دوسرا جرم ہے زنا. زنا کی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ جو زنا کرنے والا ہے اس کے اوپر کوڑے برسائے جائیں. اس کے بعد جو تیسری سزا ہے وہ ہے شراب پینا. شراب پینے والے کی بھی سزا ہے یہی کہ اس کے اوپر کوڑے برسائے جائیں. چوتھی جو سزا ہے وہ ہے حد قذف. قذف کا مطلب آتا ہے کسی پاک باز انسان کو کیا کیریکٹر اساسینیشن کرنا، اس کو ایکیوز کرنا، اس کو فالسلی یہ کہنا کہ اس شخص کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ زنا کر رہا تھا، اور جبکہ وہ جو الزام لگانے والا ہے وہ اپنے اس الزام کو ثابت نہ کر پائے تو اس کو قذف بولا جاتا ہے. تو جس نے الزام لگایا اور ثابت نہ کر پائے اس کے اوپر بھی کوڑوں کی سزا نافذ کی جائے گی. یہ 4 سزائیں ہیں جو اس کے علاوہ کوئی دوسری سزا قرآن اور حدیث میں بیان نہیں کی گئی ہے. ہاں، جو ارتداد کی سزا ہے وہ حدیث کے اندر آئی ہے، وہ قرآن کے اندر نہیں آئی ہے. ارتداد کی سزا بھی ہے. میں قرآن کی سزاؤں کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ
پھر ایک ہے قصاص. قصاص کا تعلق ہے ڈیتھ پینلٹی یعنی قتل سے, کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو قتل کر دے تو قاتل کو قتل کیا جائے گا, یہ قصاص ہے. تو 4 حدود اور ایک قصاص, اس طرح 5 چیزیں قرآن کریم کے اندر آئی ہیں. ایک اور چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ اس کے علاوہ جو جرائم ہیں, مثلا ارتداد کی سزا ہے, اس کے اوپر کئی مرتبہ میں نے گفتگو کی ہے, آج میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا, اس کا تعلق حدیث سے, حدیث کے اندر یہ بات آ گئی. لیکن اس کے علاوہ اور بھی تو جرائم ہوتے ہیں معاشرے کے اندر, ان کی سزاؤں کا کیا؟ تو وہ جو سزائیں ہیں وہ گورنمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ لیجسلیٹو جو کاؤنسل ہے, مثلا پارلیمنٹ ہے یا ایم پیز ہیں, ایم ایل ایز ہیں, وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا سزا ہونی چاہیے. یہ جرم ہے, اس کی سزا یہ ہے. اس کو بولا جاتا ہے تعزیر. تعزیر اور حد میں فرق یہ ہے کہ حد اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ ہوتی ہیں اور تعزیر گورنمنٹ کی طے کردہ ہوتی ہے. پہلا فرق تو یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ طے کرے کہ اس جرم کے اوپر مثلا کوڑوں کی سزا ہونی چاہیے, تو فقہا, اب یہاں پر جو جورسٹ ہیں ان کا اختلاف ہے. بعض جورسٹ یہ کہتے ہیں, بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کوڑوں کی سزا 10 ہو سکتی ہے, یعنی 10 کوڑے مارے جا سکتے ہیں. اور بعض جورسٹ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو سزا ہے وہ 39 کوڑوں کی ہو سکتی ہے, 39 کوڑوں کی, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوڑوں کی سزا دی جا رہی ہے تو وہ اتنی ہی دی جا سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں دی جا سکتی. لیکن اسٹیٹ کو, ریاست کو, گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سزا کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اس سے زیادہ بھی سزا دے سکتی, جرم کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اس سے زیادہ بھی سزا دی جا سکتی ہے. مثلا کوئی جرم اتنا سنگین ہو گیا, ریپ ہے, ریپ اتنا سنگین جرم ہے, یہ حدود کے اندر نہیں آتا, تو اگر اتنا سنگین جرم ہوا ہے تو گورنمنٹ یہ سیٹ کر سکتی ہے کہ ریپسٹ کو سزائے موت دی جائے. یا اسی طریقے سے صدومیت ہے. صدومیت کہتے ہیں یہ جو یعنی ہوموسیکسوالٹی, ہوموسیکسوالٹی کی جو سزا ہے وہ قرآن میں نہیں ہے, تو یہ اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرے گی. اگر ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ ہوموسیکسوالٹی کی سزا مثلا امپریزنمنٹ ہے تو امپریزنمنٹ ہوگی. ریاست نے یہ طے کیا کہ ہوموسیکسوالٹی کی جو سزا ہے وہ مثلا قتل ہے تو قتل ہوگی. یہ اسٹیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, قرآن نے اس چیز کو واضح نہیں کیا ہے. تو اسی طریقے سے بیسٹیالٹی, بیسٹیالٹی کا مطلب یہ کہ کوئی آدمی اتنا گر گیا کہ وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی جانور کے ساتھ وہ یعنی بری حرکت کرتا ہے, تو ایسے شخص کے اوپر جو سزا ہے وہ بھی قرآن کے اندر بیان نہیں کی گئی ہے. وہ سزا کم اور زیادہ ہو سکتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی سزا بھی قتل ہے, کہ جس آدمی نے یہ حرکت کی ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں, بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کی سزا قتل نہیں ہے, کچھ اور اس کی سزا ہو سکتی ہے, جیسا کہ زنا کی سزا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعزیر کا پھر ایک بہت بڑا میدان ہے اور یہ حکومت کے کنٹرول میں ہوتا ہے. جس طرح پوری دنیا کا نظام ہے کہ ہر ملک کی حکومت سزائیں طے کرتی ہے کہ اس جرم کی یہ سزا ہے, اس جرم کی یہ سزا ہے. لیکن اسلام نے, قرآن نے صرف 4 جرائم کی سزا بیان کی ہے اور ایک قصاص بیان کیا ہے, 5 چیزوں کی سزا بیان کی ہے. اس کو سننے کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں ہم. آج کل جو سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ بھائی اسلام کی جو سزائیں ہیں وہ تو بڑی وحشیانہ ہیں اور بڑی کرول ہیں, اور وہ اس طریقے سے کہ آج سے 1000 سال پہلے, 2000 سال پہلے, جب 3000 سال پہلے جب انسان اتنا زیادہ ماڈرن نہیں ہوا تھا, پروگریسو نہیں ہوا تھا, اس زمانے کی سزائیں آج کے دور میں نافذ کی جاتی ہیں یا آج کے دور میں ان سزاؤں کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے, تو یہ چیز غلط ہے. چند روپوں کی خاطر, ابھی کچھ دن پہلے ہماری ایک اسٹریم ہوئی تھی, اس میں ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا کہ چند روپوں کی خاطر, یہ چھوٹی سی کسی شخص نے چند یعنی بے حیثیت یا بے قیمت مال کی, مثلا اس نے چوری کی, 10 درہم کی چوری کی, اور اس پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, تو یہ چیز تو ناانصافی ہے, یہ چیز غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے, اور انفارچونیٹلی کچھ مسلمان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اسلام کی جو سزائیں ہیں وہ بہت کرول ہیں اور بہت زیادہ وحشیانہ ہیں, یہ سزائیں نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس پر نظر کریں اور اس پر گفتگو کریں کہ جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں, وہ دراصل کیا نظریہ رکھتے ہیں, ان کا نظریہ کیا ہے, وہ کس مائنڈ سیٹ کے ہیں, ان کا ورلڈ ویو کیا ہے. دیکھیے جو کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں, مثلا ویسٹرن کنٹریز اکثر کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں, امریکہ ہے, یورپین کنٹریز ہیں, آسٹریلیا ہے, یا اس کے علاوہ وہ ممالک کہ جو ان ملکوں سے متاثر ہیں, وہ سارے کے سارے ویسٹ میں آتے ہیں, چاہے وہ ایسٹ میں ہو, وہ سب کے سب وہ ممالک ہیں جو ویسٹرن آئیڈیالوجی کو اور ویسٹرن سائیکالوجی کو فالو کرتے ہیں. جرم کس کو کہا جاتا ہے؟
जुर्म कहा जाता है ऐसी किसी हरकत को कि जिससे मुआशरा मुतासिर हो, जिससे पूरी सोसाइटी मुतासिर हो, उसको जुर्म कहा जाता है। अब ये जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं या वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मानने वाले ममालिक हैं, इनके नजदीक इंसान की, इंडिविजुअल की, फर्द की आजादी ज्यादा अहम है हुकूमत की आजादी के मुकाबले में। यही वजह है कि हुकूमत को फर्द की, इंडिविजुअल के आजादी के मुकाबले में ज्यादा आजादी नहीं होती। फर्द की और इंडिविजुअल की आजादी आगे रखी जाती है। अब एक आदमी ने कोई जुर्म किया तो उसके बारे में यह तसव्वुर कर लिया जाता है कि चूंकि माहौल बहुत खराब है, वो जहनी तौर पर मुतासिर हो सकता है, माहौल ने उसको मुतासिर किया है, लिहाजा ये जो मुजरिम है ये हमदर्दी का मुस्तहिक है। और हमदर्दी इस तरह की जाएगी कि हम उसको इस तरह की सजा नहीं देंगे कि उसका हाथ काट दिया जाए या उसके ऊपर डेथ पेनल्टी लगाई जाए, बल्कि हम उसको जेल में डालेंगे। और जेल को जेल नहीं कहा जाएगा, बल्कि जेल को कहा जाएगा करेक्शन सेंटर। तो हम इनको करेक्शन सेंटर्स में डालेंगे। अब यहां 10 साल रहेंगे, 20 साल रहेंगे, 25 साल, 30 साल, जो भी है, और बाज हालात में 50 साल। तो ये करेक्ट होकर निकलेंगे, और जब ये निकलेंगे वापस तो मुआशरा इनको बहुत आसानी के साथ ये मुआशरे में एडजस्ट हो सकते हैं। इसको बोला जाता है साइको एनालिसिस। जो जुर्म की का साइको एनालिसिस किया जाता है, साइको एनालिसिस यानी साइकोलॉजिकल एनालिसिस, वो ये किया जाता है कि ये जो मुजरिम है इसने खुद से जुर्म नहीं किया, बल्कि मुआशरे में जो चीजें फैली हुई हैं उससे मुतासिर होकर इसने जुर्म किया है। लिहाजा ये मुजरिम हमदर्दी का मुस्तहिक है। लिहाजा इस बुनियाद पर इसको रिहैब सेंटर भेजा जाना चाहिए, करेक्शन सेंटर भेजा जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसका हाथ काट दिया या आपने उसके ऊपर कोड़े बरसा दिए। ये गलत है। ये है वेस्टर्न माइंडसेट, वेस्टर्न आइडियोलॉजी। अब आप देखें कि इस आइडियोलॉजी को अगर हम कामयाब माने तो हमें कुछ स्टैटिस्टिक्स देखने पड़ेंगे कि ये वाकई कामयाब है या नहीं, ये तरीक़े कार कामयाब है या नहीं। ये जो आइडियोलॉजी है ये बहुत से ममालिक में 50 साल, 60 साल, 200 साल से राइज है। तो इतने सालों के अंदर ये तरीका कहां तक कामयाब रहा। एक अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस है, उसके आदाद और शुमार है, उसके स्टेटिस्टिक्स हैं। वो ये कि इस तरह के जो मुजरिम है जिनको करेक्शन सेंटर में भेजा जाता है या जिनको रिहैब सेंटर में भेजा जाता है, जब ये वापस निकलते हैं तो पहले साल में 44% ये जो कैदी वापस आते हैं मुआशरे में, पहले साल में 44% दोबारा वही जुर्म करते हैं या दोबारा पकड़े जाते हैं। एक साल के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर, बल्कि 3 साल में 68% ये वाले लोग दोबारा वही जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, और 5 साल में 77% ये लोग वही जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, उसी काम को रिपीट करते हैं। तो 5 साल के अंदर अंदर 77% वो इनमेट्स कि जो 10 साल, 20 साल, 15 साल, जितने भी साल हैं, करेक्शन सेंटर में गुजार कर आए हैं, वो करेक्ट नहीं हुए। 77% करेक्ट नहीं हुए। और इन करेक्शन सेंटर्स के ऊपर, जेलों के ऊपर हुकूमत का कितना सरमाया और कितनी दौलत लगती है, ये आप हुकूमत के जो स्टैटिस्टिक्स है उठाकर देख लीजिए कि एक जेल के ऊपर मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर्स लगते हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज में। तो पूरे मुल्क के जो बजट का एक बड़ा हिस्सा इन करेक्शन सेंटर्स में जाता है। इसके बावजूद भी जो कैदी हैं वो करेक्ट नहीं हो रहे। 77% वापस वही जुर्म करते हैं इतने साल करेक्शन सेंटर में बिताने के बाद। उसके मुकाबले में आप सऊदी अरब का डेटा उठाकर देखिए। अच्छा, ये जो जेल से निकलने के बाद दोबारा जुर्म का इर्तिकाब करना, इसको बोला जाता है रेसिडिविज्म। तो आप रेसिडिविज्म रेशियो या रेसिडिविज्म रेट डालेंगे गूगल के ऊपर तो आपके सामने सारी चीज आ जाएगी। आप सऊदी अरब डालें रेसिडिविज्म इन सऊदी अरेबिया, आपको साफ पता चलेगा कि एक यानी 3 से 4% रेसिडिविज्म रेट है। यानी 3 से 4% लोग दोबारा वही जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं कि जिस जुर्म में उनको पकड़ा गया था और उनके ऊपर सजा नाफिज की गई थी। सऊदी अरब में सजाएं बड़ी सख्त हैं। तो 3 से 4% लोग वही जुर्म कर रहे हैं सऊदी अरब में, जबकि अमेरिका में 77% वही जुर्म कर रहे हैं। वो करेक्शन सेंटर से आ रहे हैं और सऊदी अरब में जो सजाएं हैं वो ज्यादा सख्त हैं यूएस के मुकाबले में और यूरोप के मुकाबले में। तो ये डेटा सबके सामने, खुद ही इसको देख लिया जाए कि कौन सी सजा ज्यादा सक्सेसफुल है और कौन सी सजा टोटल फेलियर है। इस्लाम का जो नुक्ता नजर है वो ये है, इस्लाम साइको एनालिसिस भी करता है, लेकिन महज मुजरिम को के साथ हमदर्दी का तस्वुर इस्लाम में नहीं है कि बस खाली मुजरिम के साथ हमदर्दी करते रहो और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम का जो तस्वुर है वो ये है
دیکھیے ایک انسان کے اندر دو طرح کی پاورز ہوتی ہیں یا دو طرح کے ارادے ہوتے ہیں ول پاور. ایک کو کہا جاتا ہے ڈائنامک انرجی اور ایک کو کہا جاتا ہے کنٹرولنگ انرجی. ڈائنامک انرجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو کسی کام کے کرنے پر ابھارتی ہے، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں قوت محرکہ، کہ جو چیز آپ کو کسی کام کے کرنے پر ابھارے، چاہے وہ کام اچھا ہو یا برا ہو، یہ ڈائنامک انرجی ہے. اور کنٹرولنگ انرجی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کا ضمیر آپ کو کسی کام کے کرنے سے روک رہا ہے. مثلا آپ کے ہاتھ میں گن ہے اور آپ کسی کو شوٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ شوٹ مت کرو، یہ غلط ہے. وہ آدمی معصوم ہے، اس نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، تو آپ اس کو کیوں جان سے مار رہے ہیں؟ یہ ہے کنٹرولنگ انرجی. تو یہ جو ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے یہ صرف ایک انرجی کو دیکھتی ہے، یعنی قوت محرکہ کو، ڈائنامک انرجی کو، کہ یہ جو ڈائنامک انرجی ہے یہ ماحول سے متاثر ہو گئی ہے، لہٰذا یہ شخص ہمدردی کا مستحق ہے. جبکہ اسلام کنٹرولنگ انرجی کو بھی دیکھتا ہے اور ڈائنامک انرجی کو بھی دیکھتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جرم کیا ہے ماحول سے متاثر ہو کر، لیکن آپ نے کنٹرول کیوں نہیں کیا؟ آپ میں کنٹرولنگ انرجی بھی تو تھی، اور جب آپ نے کنٹرولنگ انرجی کو استعمال نہیں کیا تو آپ ہمدردی کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسلام دونوں انرجیز کو دیکھتا ہے، اور ویسٹرن جو سوسائٹی ہے وہ صرف ایک انرجی کو دیکھتی ہے، وہ ہے ڈائنامک انرجی. اور آگے بڑھتا ہوں. اسلام میں جو سزاؤں کا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ماحول کو اس طرح کر دیا جائے کہ ایک آدمی جرم کرے ہی نہ. مثلا ایک ملک ہے، آپ قطر کی مثال لے لیجئے. قطر ایک چھوٹا سا ملک ہے اور دنیا کے امیر ترین ممالک میں آتا ہے. مان لیجئے کل کو وہاں پر 100% اسلامی احکام نافذ ہو جائیں، چور کا ہاتھ کٹنے لگے وغیرہ وغیرہ. اس ملک میں بسنے والے جو اس کے باشندے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ ان کو چوری کی ضرورت نہیں ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نفس میں خباثت ہے. اب جب ماحول ایسا ہے کہ آپ کو چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے چوری کی کیوں؟ اور پھر جب ایسا آدمی چوری کرتا ہے کہ وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوا بلکہ اس اپنے نفس کی خباثت کی وجہ سے اس نے چوری کی، تو اس کے اوپر سخت سے سخت سزا نافذ ہونی چاہیے تاکہ کوئی دوسرا یہ کام اور یہ حرکت نہ کر سکے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یا مثلا زنا ہے تو اسلامی حکومت پہلے یہ کرے گی کہ زنا کے اوپر ابھارنے والے جو کام ہیں سب سے پہلے ان کو صاف کیا جائے گا. مثال کے طور پر ماحول کو، معاشرے کو پاکیزہ بنایا جائے گا. جو پورن سائٹس ہیں ان کو بلاک کیا جائے گا، جو پبز ہیں ان کو ختم کیا جائے گا. معاشرے میں یا اسی طریقے سے نوجوانوں کو اگر اس طرح کی موویز اور ویڈیوز کا ایکسس ہے وہ ختم کیا جائے گا. یعنی معاشرے کو پاکیزہ بنایا جائے گا. جب معاشرہ پاک صاف ہو گیا، اب کوئی آدمی اگر زنا کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کی خباثت کی وجہ سے کرتا ہے، وہ معاشرے سے مجبور نہیں ہے. جب وہ معاشرے سے مجبور نہیں ہے اور اس نے اپنے نفس کی خباثت سے اس کو جرم کیا ہے تو ظاہر ہے کہ سزا تو سخت دی جانی چاہیے. یہ آدمی اب ہمدردی کا مستحق نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ اپنی سختی کی وجہ سے مشہور ہے. ایک موقع پر جب وہ خلیفہ تھے تو کچھ لوگوں نے ایک عورت کی اونٹنی چرائی اور اس کو ذبح کیا اور گوشت کھا لیا. یہ ایک صحابی تھے حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ. یہ لوگ ان کے غلام اور نوکر تھے جنہوں نے چوری کی تھی. چوری پکڑی گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں کیس آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ بھئی ان کے ہاتھ کٹیں گے، انہوں نے چوری کی ہے. بعد میں پتا چلا، یعنی ابھی ہاتھ کٹے نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً انویسٹیگیشن کیا کہ یہ کون ہے. تو پتا چلا کہ حاطب ابن ابی بلتع کے یہ غلام ہیں. حاطب ابن ابی بلتع کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا گیا کہ وہ اپنے نوکروں کو جتنا کھانا دینا چاہیے اتنا نہیں دیتے، بلکہ فاقے کرنے پڑتے ہیں نوکروں کو. تو ان فاقوں کی وجہ سے انہوں نے چوری کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اس سزا کو ختم کر دیا کہ ہاتھ نہیں کٹیں گے، بلکہ حاطب ابن ابی بلتع کے اوپر فائن کیا کہ تم نے جس کا اونٹ چوری ہوا ہے تم اس کو 2 اونٹ دو، اور یہ تمہارے اوپر فائن ہے، یہ تمہارے اوپر جرمانہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل رہا. اس سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر ماحول کی وجہ سے، مثلا بھوک کی وجہ سے یا ماحول خراب ہے اس کی وجہ سے کوئی آدمی اس سے متاثر ہو کر جرم کرتا ہے تو اب یہ جو آخری درجے کی سزا ہے یہ جاری نہیں کی جائے گی. لیکن ایک قطری ہے، مثلا قطر میں ہر آدمی جو سٹیزن ہے وہ
اتنا امیر ہے کہ پوری دنیا کے ہر ملک کے لوگ ایک طرف اور قطر کے لوگ ایک طرف، اسی لیے انڈیکس میں، ویلتھ انڈیکس میں قطر نمبر 1 یا نمبر 2 ہے شاید. تو لکھوں پتی آپ ہیں، آپ قطری سٹیزن ہیں، آپ لکھوں پتی ہیں، آپ کے پاس لاکھوں ڈالرز ہیں، حکومت آپ کو اس طریقے سے نواز رہی ہے. میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں ایک قطری سٹیزن کے بارے میں. میں انڈیا جا رہا تھا تو میرے ساتھ جہاز میں ایک قطری سٹیزن اپنی فیملی کے ساتھ داخل ہو رہا تھا. اس کی فیملی میں شاید 3 یا 4 بچے تھے. تو وہ عربی نہیں جانتا تھا اور وہ انگلش نہیں جانتا تھا، اور جو کرو ہے وہ عربی نہیں جانتا تھا. تو میں نے ٹرانسلیٹر کا کام کیا. تو بہرحال اس سے تعارف ہو گیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی امریکہ سے آپ واپس جا رہے ہیں قطر، تو یہاں کے سلسلے میں آنا ہوا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے بیٹے کے علاج کے لیے آیا تھا، گزشتہ 3-4 مہینے سے ہم یہاں پر تھے. قطری حکومت نے ہماری پورا خرچہ اٹھایا، ہمیں ٹکٹ دیے بزنس کلاس کے پوری فیملی کو، اور ہمیں یہاں ہوٹل میں ٹھہرایا. ہاسپٹلز کا جو مکمل خرچہ تھا وہ پورا کا پورا گورنمنٹ کے اوپر. تو گورنمنٹ اس طریقے سے اپنے سٹیزنز کو کھلاتی ہے. اتنا زبردست ویلفیئر سسٹم ہے. تو جب اتنا زبردست ویلفیئر سسٹم ہے اور ہر آدمی کے پاس ہزاروں نہیں لاکھوں ڈالر ہیں، بہترین بنگلے ہیں، زبردست گاڑیاں ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب اگر اس کے باوجود کوئی سٹیزن چوری کرتا ہے تو وہ کس چیز سے متاثر ہوا ہے، کس ماحول سے متاثر ہوا ہے؟ کیا اس کو بھوک لگی اس لیے اس نے چوری کی، یا اس کے پاس پیسوں کی کمی ہو گئی تھی اس لیے اس نے چوری کی؟ اس نے صرف اس لیے چوری کی کہ اس کے نفس میں خباثت تھی. لہٰذا اب سخت سے سخت سزا نافذ ہونی چاہیے. اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ادرأوا الحدود بالشبہات، کہ اگر ذرا بھی ڈاؤٹ ہو تو فوراً حدود کو نافذ ہونے سے روک دو. اب یہاں ڈاؤٹ ہو گیا کہ ایک آدمی نے مثلا چوری کی ہے بھوک کی وجہ سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا جو میں نے واقعہ سنایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اس سزا کو روک دیا. آج کل ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی ملک میں اسلامی نظام قائم ہو بھی جائے، اسلامک جوڈیشل سسٹم، تو سب سے پہلے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حدود کو نافذ کرتے ہیں، ماحول کو صحیح نہیں کرتے. ماحول کو صحیح کرنے سے پہلے اگر حدود کو نافذ کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ ہاتھ بھی کٹیں گے لوگوں کے اور ان کے اوپر کوڑے بھی لگیں گے اور ان ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی. پہلے ماحول کو صحیح کرنا ضروری ہے. جب ماحول صحیح ہو جائے گا تو اب اگر کوئی شخص اپنے نفس کی خباثت کی وجہ سے جرم کرتا ہے تو سزا دی جائے. لیکن اگر کوئی آدمی ماحول سے متاثر ہو کر جرم کا ارتکاب کرے گا تو اس کے اوپر یہ سزائیں نہیں ہیں. یہی وجہ ہے. اب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ بڑا شاکنگ ہے. اسلام کی ابتدائی 400 سالہ تاریخ میں، کتنے 400 سالہ تاریخ میں صرف 6 مرتبہ چور کے ہاتھ کٹے. صرف 6 انسیڈنٹس ایسے ہیں کہ جس میں چور کا ہاتھ کاٹا گیا 400 سالہ تاریخ میں. کیا چوری نہیں ہوئی؟ چوری یقیناً ہوئی ہوگی، بہت سی مرتبہ ہوئی ہوگی، لیکن ہر مرتبہ چور کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹا گیا؟ اس لیے نہیں کاٹا گیا کہ وہ کسی ماحول سے متاثر تھا، اس کو کوئی دوسری سزا دی گئی ہوگی. لیکن 400 سال میں اگر 6 مرتبہ یہ سزا دی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ یہ سزائیں لوگوں کو دی جائیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ سزائیں موجود ہوں تاکہ لوگ جرم نہ کریں. اور میں آپ کو گارنٹیڈ بتا رہا ہوں، انڈیا جو ہے اس وقت ریپ میں نمبر 1 ہے، ریپ کرائم میں. دہلی کو کچھ سال پہلے، 2-3 سال پہلے ایک سوشل میڈیا کے اوپر بات چلی تھی، دا ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ. اتنا زیادہ ریپ دہلی میں ہوتا ہے. آپ ایک مرتبہ، اور میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی کوئی واقعہ انڈیا میں ہوتا ہے کہ جس میں کسی لڑکی کا بروٹلی ریپ کر دیا گیا اور اس میں کوئی بڑی شخصیت انوالو ہے، کوئی پولیٹیشین ہے، تو خود میں نے ہندوؤں کو یہ کہتے ہوئے اور یہ لکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ بھائی اسلام کا سسٹم لے کر آؤ پھر دیکھو. اور یہ بات حقیقت ہے کہ آپ ایک مرتبہ ریپسٹ کو وہ سزا دے دیں کہ جو اسلام میں ہے. انڈیا میں ایک ریپسٹ کو مل جائے تو آپ دیکھیں گے کہ پورا ملک ریپ کے اس جرم سے پاک ہو جائے گا. تو سزا جو ہے اسلام میں وہ اس لیے نہیں ہے کہ سزائیں دی جائیں، بلکہ اس لیے ہے کہ جرائم کو روکا جائے. اب جب یہ مقصد ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ مغربی ممالک میں، ویسٹرن کنٹریز میں، یا انڈیا میں، یا ان ممالک میں جو ویسٹرن کنٹریز کے جوڈیشری سسٹم سے متاثر ہیں یا کرمنل کوڈ سے متاثر ہیں، ان ممالک میں جو جرائم سزائیں دی جاتی ہیں، کیا وہ کامیاب ہیں؟ یا مسلم ممالک کے اندر جہاں اسلامی نظام قائم ہے سزائیں دی جاتی ہیں وہ کامیاب ہیں؟ آپ اگر اس کا ڈیٹا انالیسس کریں گے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی سزائیں معاشرے کے لیے بہتر ہیں اور کون سی سزائیں معاشرے کے لیے بیکار ہیں. اس لیے اسلام نے اتنی سخت سزائیں رکھی ہیں. یہ ہے اسلام کا کرمنل کوڈ. باقی اس کے اندر ڈیٹیل بہت زیادہ ہے کہ کون سی سزا کا، کون سے جرم کی کون سی سزا ہونی چاہیے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے.
آج کا موضوع یہ نہیں ہے. مختصراً میں نے آپ کو اسلام کا جو کرمنل کوڈ ہے اس کی ریشنالٹی کو بیان کر دیا ہے اور مغربی ممالک کی جو پرابلم ہے اس کو بھی بیان کر دیا ہے. امید ہے کہ آپ حضرات کا جو مسکنسیپشن ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. جی ہاں, تو اب آپ کے ایک دو سوال لے لیتے ہیں. کوئی اہم سوال اگر ہو تو باقی جو ٹرولرز ہیں ان کی تو میں پرواہ نہیں کرتا ہوں. دین, آپ دین مشرا ہے نا, وہی پنڈت ملحد, کیا نام ہے, پنڈت ایتھسٹ, کہہ رہے ہیں مفتی صاحب تو کچھ اور سمجھا رہے ہیں. ان کا ایک سوال لے لیتے ہیں. مفتی صاحب تو کچھ اور, ویسے آپ کا فوٹو زبردست لگ رہا ہے, آپ نے خوب سن گلاسز وغیرہ لگا رکھے ہیں, پنڈت تو نہیں لگ رہے ہیں آپ. خیر چلیں, مفتی صاحب تو کچھ اور سمجھا رہے ہیں, آنکھ کے بدلے آنکھ والا طریقے سے الگ, پھر قرآن غلط بول رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اندھی ٹرولنگ. یعنی ٹرولنگ آپ کریں لیکن اس طرح کریں کہ سامنے والا بھی سمجھے کہ ہاں بھائی ٹرولنگ ہوئی آج. ایک ہے اندھ بھکتی والی ٹرولنگ, یہ کر رہے ہیں آپ. میں کہہ رہا ہوں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, یہ سزا اپنی جگہ ہے, لیکن یہ سزا کس وقت نافذ کی جائے گی یہ میں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ کس وقت یہ سزا نافذ کی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے مثلا کسی کو مار دیا, پنچ کر دیا اور غلطی سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی تو آپ فوراً جس نے پنچ کیا ہے اس کی آنکھ نکال لیں. نہیں, بلکہ اس کے جو اسباب ہیں, اس کے پیچھے جو کازز ہیں اور جو معاشرہ ہے اس کو اسٹڈی کیا جائے گا, تب جا کر یہ سزا نافذ ہوگی. لیکن دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں. ایک عورت تھی جس کا نام تھا ربیع بنت نضر. اس کی کسی خاتون سے لڑائی ہو گئی اور لڑائی میں اس نے پنچ مارا اور سامنے والی جو دوسری عورت تھی اس کا دانت توڑ دیا. کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے کہا انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد کہ بھئی یہ جو عورت ہے ربیع, اس کا دانت توڑا جائے گا. تو ربیع کے ایک بھائی تھے, ان کا نام تھا انس بن نضر. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ربیع کا دانت توڑا جائے گا, ایسا نہ کریں. یعنی انہوں نے سفارش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ القصاص, اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بدلہ لینا تو بدلہ لینا ہے, تم کیسے روک سکتے ہو. تو پھر ہوا یہ کہ جو عورت وکٹم تھی کہ جس کا دانت توڑا گیا تھا, اس نے خود ہی معاف کر دیا. جب معاف کر دیا تو ربیع کے اوپر سزا نافذ نہیں ہوئی. تو اب آپ دیکھیے کہ اس سے ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سفارشی کی سفارش نہیں سنی. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ سفارش کرنے والا کون ہے, اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم نافذ ہوگا. اس کے بعد دوسری بات ہمیں اس واقعے سے یہ پتا چلی کہ اگر وکٹم معاف کر دے تو سامنے والے کو معاف کر دیا جائے گا اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا. جو ہمارا ویسٹرن کرمنل کوڈ ہے اس میں وکٹم کے معافی کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے خلاف جرم ہوا ہے اور اس نے چارجز پریس کر دیے, چارجز پریس کرنے کا مطلب یہ کہ دفعات اس کے خلاف نافذ ہو گئی, یعنی مجرم کے خلاف. اب اگر وکٹم کہے کہ نہیں میں نہیں چاہتا کہ اس کو سزا ملے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آپ یہ تو کہہ سکتے کہ میں نے جھوٹ بولا, اور جب آپ یہ کہیں گے میں نے جھوٹ بولا تو اب آپ کے خلاف سزا نافذ ہو جائے گی. میں امریکہ کا قانون بتا رہا ہوں. امریکہ میں مثلا آپ سڑک پہ چل رہے ہیں, آپ کو کسی نے پنچ مارا, آپ نے پولیس کو کال کر دی اور پولیس نے چارجز پریس کر دیے چونکہ آپ کو پنچ مارا گیا. اب آپ عدالت میں جائیں اور یہ کہیں کہ نہیں جی میں معاف کرتا ہوں, یہ آپ کو اختیار نہیں ہے. ہاں, آپ عدالت میں جائیں اور یہ کہیں کہ نہیں اس نے پنچ نہیں مارا, میں نے غلط کہا, تو اب جو چارجز پریس ہوئے ہیں مجرم کے خلاف وہ ڈراپ ہو جائیں گے اور آپ کے خلاف چارجز ہو جائیں گے فالس رپورٹنگ کے, اور آپ کو سزا مل جائے گی. اسلام میں یہ نہیں. اسلام میں یہ کہ اگر آپ نے رپورٹ کر دیا جرم, اس کے باوجود بھی آپ معاف کرنا چاہتے ہیں تو معاف کر سکتے ہیں. تو یہ اب ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ مسلم ممالک میں یہ سزا نافذ کیوں نہیں ہوتی, کوئی خاص وجہ؟ یہ اچھا سوال ہے کہ مسلم ممالک میں یہ سزا نافذ کیوں نہیں ہوتی. یہ سزا نافذ اس لیے نہیں ہوتی کہ مسلم ممالک میں جو لیڈران ہیں وہ نام کے مسلمان ہیں, وہ پڑھے ہوئے اور پروردہ کہاں کے ہیں, وہ ویسٹرن آئیڈیالوجی کے دل دادا ہیں, وہ ویسٹرن سویلائزیشن کے پروردہ ہیں. وہ کیسے اسلامی احکامات کو نافذ کر سکتے ہیں؟ اتنا جسٹ اور فیئر سسٹم ہے, اور مسلم پاپولیشن ہے, مسلم میجورٹی پاپولیشن, اس کو بہت آسانی کے ساتھ نافذ کیا جا سکتا ہے. سعودی عرب میں کچھ سزائیں ہیں اس طرح کی, مکمل وہاں بھی نہیں ہے لیکن جتنی بھی ہیں
اسی پر پوری دنیا کے پیٹ میں درد رہتا ہے کہ ارے وہاں قتل کر دیا جاتا ہے، اگر وہاں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہاں جتنے جرائم کے اوپر کنٹرول ہے دنیا میں کوئی دوسرا ملک ایسا نہیں ہے. میں نے جیسے بتایا کہ جو یعنی جو ریسیڈیوزم کا جو ریشیو ہے وہ 3 سے 4% ہے. اچھا، ایک صاحب سوال کر رہے ہیں ارمان ویوز، مفتی صاحب وہ کوڈ کیا تھا جو آپ نے صحیح مسلم صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا تھا لائیو میں؟ وہ کوڈ نہیں بتائیں گے ابھی، بتا دیا تو کیا فائدہ، وہ تو ایلیجیبلٹی ٹیسٹ تھا. آپ وہ کوڈ نکالیں اور اس کے بعد اب آپ ایلیجیبل ہیں قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو ابھی ہم نے کچھ ٹائم دے رکھا تھا، میں سمجھتا ہوں رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کو ڈکلیئر کریں گے وہ کوڈ کیا تھا. چلیں ٹھیک ہے. تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریپ از ناٹ ایکنالجڈ ایز اے کرائم ان اسلام. واہ tell us where it is specifically mentioned, please don't confuse it with adultery, zina. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کنفیوز آپ کو نہیں کیا جائے گا الا یہ کہ آپ خود ہی کنفیوزڈ ہو. میں نے شروع میں ہی بیان کر دیا، شاید آپ نہیں آئے تھے اس وقت، کہ اسلام میں 2 طرح کی سزائیں ہیں، ایک ہے حدود اور ایک ہے تعزیر. حدود کے اندر صرف 4 چیزیں آتی ہیں، زنا ہے، چوری ہے، شراب پینا ہے اور اسی طریقے سے فالس ایکوزیشن ہے. اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ تعزیر میں آتی ہے. تو ریپ تعزیر کے اندر آتا ہے. یہ اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ریپ کی سزا کیا ہوگی. ریپ کی سزا اگر قتل ہے تو اسلام اس کو ایکنالج کرتا ہے، یعنی اسلام نے، شریعت نے ریاست کو، حکومت کو یہ اختیار دیا ہے کہ ان 4 چیزوں کے علاوہ جو بھی جرائم ہوتے ہیں اس کی سزا اسٹیٹ طے کرے. وہ کتنی ہی زیادہ سنگین سزا ہو سکتی ہے، وہ ڈیتھ پینلٹی ہو سکتی ہے، وہ اسٹوننگ ٹو ڈیتھ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ریپس کی سزا کیا ہے. ٹھیک ہے. اپوسٹسی لا کے بارے میں میری پوری ایک ویڈیو ہے، اس پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہوگی اور مسٹر کنفیوز نہیں ہوئے ہوں گے. تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح میں نے بات واضح کر دی ہے. اب انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. میری خواہش تو یہ رہتی ہے کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ سوال لے لوں اور لنک عام کر دوں اور آپ لوگوں سے گفتگو بھی ہو. کیا نام ہے ان کا بھائی، مسٹر کنفیوز، نہیں یہ نہیں، کہاں چلے گئے، ارے ہاں یہ. سو اٹ از ناٹ اسپیسیفکلی مینشنڈ. یعنی آپ یہ مطالبہ کر کیوں رہے ہیں کہ نہیں ہر جرم کی سزا جو ہے وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہونی چاہیے. قرآن لا کی کتاب نہیں ہے، قرآن لا کی کتاب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. قرآن کانسٹیٹیوشن ہے اور سنت بھی کانسٹیٹیوشن ہے. ہاں اس میں کچھ رولز بیان کر دیے گئے ہیں، کچھ لیگالٹی بھی آ گئی ہے اس میں، لیکن پرائمریلی قرآن لا کی کتاب نہیں ہے یہ، بلکہ قرآن اور سنت مل کر یہ ہے کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن میں ہر جرم کی سزا نہیں آتی. کانسٹیٹیوشن میں یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ سزا کا طے کرنے کا اختیار کس کو ہے. تو قرآن اور سنت میں یہ بیان کر دیا گیا کہ ان 4 سزاؤں کے علاوہ جتنی بھی سزائیں ہیں ان کو سیٹ کرنے کا اختیار حکومت کو ہے. اب حکومت طے کرے گی. تو یہ چیز بھی اسلامک کانسٹیٹیوشن اور قرآن اور حدیث کے مطابق ہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بات کلیئر ہو جانی چاہیے. چلیں، جزاکم اللہ خیرن. سی یو ٹمارو انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت